آج کا ہمارا ایک دوسرا ٹاپک ہے کتاب کیسے لکھیں. ہاؤ ٹو رائٹ اے بک. کیف تکتب الکتاب. آپ کتاب کیسے لکھیں. ٹھیک. تو کتاب لکھنے سے پہلے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ تحریر کی جو اقسام ہیں اس میں سے کوئی قسم ڈیفائن کر لیں کہ آپ نے کس قسم کی کتاب لکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے ہم یہ جو قسمیں ہیں یہ آپ کو مضمون نویسی کالم نگار اس میں بھی فائدہ دیں گے کہ آپ کالم یا مضمون جب لکھیں گے تو کس اس پہ لکھیں گے. تقریباً یہ 20-25 آپ کے سامنے چیزیں آ گئی ہیں. تو 20-25 موضوعات تو آپ کو یہاں سے مل گئے جس پہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی تحریر کی 4 قسمیں اس میں نے پہلے ہی بات کی. افسانوی تحریر جس کو فکشن بولتے ہیں. ٹھیک ہے. غیر افسانوی تحریر ڈرامہ شاعری جو نظم میں آ جاتے ہیں. اگر آپ اس کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کریں گے تو نظم اور نثر. نظم اور نثر. ٹھیک ہے. میں نے پہلے نثر کی طرح یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں. افسانوی تحریر میں اس کی پھر الگ سب کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. پہلا یہ ہے رومانوی افسانہ. رومانوی افسانہ کسے بولتے ہیں؟ کسی کو کچھ پتہ ہے؟ جو جس میں لائک لو سٹوری ہو, جس میں محبت کی کہانی ہو. آج کل اکثر ڈرامے اس پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بہت مقبول بھی ہے, لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. لیکن کوئی ایسی کہانی ہو جو واقعی پڑھنے کے قابل ہو. یہ نہ ہو کہ بس گفٹ دے دی, اس نے لے لیا, فلانا ہو گیا, فلانا ہو گیا, بھائی آ گیا اس نے مار دی, اور یہ بہت زیادہ ہو گیا. اس سے بہت زیادہ ڈرامے بھی بن گئے, بہت ساری چیزیں بھی آ گئی. اب اس کو لوگ اتنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو ایک قسم یہ. دوسری یہ مہم جو جس افسانہ آپ لکھ سکتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ کوئی پاکستانی 4 لڑکے ہیں, وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں. صحیح. ایڈونچرز. صحیح. انگلش مجھے نہیں آتی, آپ لوگ لکھ لیے اس کے سامنے. ایڈونچرز کے حوالے سے کہ آپ کیٹھو جانا چاہ رہے, گھر والے نہیں چھوڑ رہے, پھر آپ گھر سے بھاگ گئے اور پھر کیا کیا مشکلات پیش آئی, اس پہ آپ ایک افسانہ تحریر کر سکتے ہیں. سوانح حیات افسانہ. سوانح حیات افسانہ اس کو بولتے ہیں جس میں افسانہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس میں تاریخ بھی بیان کی گئی ہو. صحیح. اس میں کچھ کردار جو لکھنے والا ہے اس نے اپنے سے ڈالے ہو, لیکن کچھ کردار تاریخ سے اٹھائے ہو. نسیم اجازی ایک رائٹر ہے, وہ اکثر اس طرح لکھتے ہیں. جیسے ان کی ایک ہے ہسپانیہ. ٹھیک ہے. وہ اس حوالے سے ہے. اور ایک ہے ابن قاسم پہ انہوں نے لکھی ہے. محمد قاسم میں نے پڑھی. وہ میں نے بھی پڑھی تھی. بہت ساری ان کی. صحیح. ویسے جیسے وہاں خود موجود ایسے لکھی ہوتی ہے. تو اس میں کچھ تو وہ اپنے ہوتے ہیں, خاص کردار ہوتے ہیں, تاریخ بھی بیان کی ہوتی ہے, لیکن وہ افسانے کی شکل دی ہوتی ہے. بہت اچھا کام بھی ہے اور مشکل کام بھی کہ تاریخ بھی آپ بیان کر رہے اور ساتھ میں اس میں افسانہ بھی آپ ڈال رہے. پھر ایک ہوتا ہے ثقافتی افسانہ, جو کسی خاص ٹرائب یا کسی خاص قوم کی تہذیب اور وہاں کی ثقافت کو آپ بیان کر رہے ہیں. لیکن اس میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جو آپ نے جس ثقافت کو اٹھایا ہے کہانی میں تو وہی ثقافت جانی چاہیے. مثلا اگر آپ نے سندھ کلچر پہ لکھا ہے تو سندھی اس پہ آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سندھی میں آپ بلوچی گھسا دے یا پٹانی میں آپ جو ہے سندھی گھسا دے, تو یہ پھر وہ نہیں چلے گا. وہ ایک ہوتا ہے تواریخی افسانہ کہ جس میں آپ یہ اصل میں سوانح تاریخی افسانہ جو سوانح ہیں اس سے ملتی جلتی ہے, لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی کہانی ہے مصنف کے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے اس میں سوانح عمری میں, اور تواریخی افسانے میں کہانی کا پس منظر اور کرداروں سے جو متعلق معلومات ہیں تمام سیاسی, سماجی, معاشرتی, یہ سارے اس دور کے حساب سے اہم ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات. اور مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم پہ لکھنا چاہ رہے ہیں, جو تقسیم پہ آپ کوئی افسانہ لکھنا چاہ رہے ہیں, تو پاکستان کے وقت جو قیام کے وقت جو حالات تھے وہی آپ نے بیان کرنے. ٹھیک ہے. کرداروں اور کہانی کے علاوہ جو جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ حقیقی ہونی چاہیے. سمجھ نہیں آ رہی بات. ٹھیک ہے. وہ تو یہ ہو گیا کہ ایک خاص بندے کا آپ نے کیا کر لیا, سوانح حیات لکھ لیا, اس پہ افسانہ لکھ دیا. اب یہ دوسرا جو تواریخ, پوری تاریخ پہ آپ لکھ رہے ہیں, اس میں لازمی نہیں کہ ایک کردار ہو. یہاں کردار کی پیداوار زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. سمجھ میں آ گیا ڈفرینس دونوں میں.
نہیں ہے, سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے, آخر میں سمجھاتا ہوں. ہولناکی افسانہ, ہولناکی افسانہ کس کو بولتے ہیں؟ ہارر موویز جس کو انسان پڑھے تو ڈر جائے, صحیح. تو یہ جس میں جین بھوت پریت چڑیلوں کی کہانیاں ہوں, صحیح ہے, یا عام حالت میں بھی انسان کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں, اس کو ایسے انداز میں آپ پیش کریں کہ لوگ ڈر جائیں, ٹھیک. اس میں یہ انہوں نے لکھا ہے, انگلش کی ایک رائٹر ہے, کوجو اس کی کتاب کا نام ہے, کوجو ہاں, اسٹیفن کنگ بولتے ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں, میں نے خود تو نہیں پڑھا. اچھا, ایک یہ سنسنی خیز افسانہ, مسٹری بولتے ہیں اس کو, مسٹری. اچھا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی معمہ, کوئی راز چھپا ہوتے ہیں, اس کو فاش کرنے اور اس کو سلجھانے کے لیے یہ افسانہ لکھا جاتا ہے کہ وہ اس کو کردار اس کو کیا کرتے ہیں, اس معمے کو حل کرتے ہیں. تو وہ قاری بھی جب پڑھتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اس میں کھو جاتا ہے, یار ابھی کیا ہوگا, ابھی کیا ہوگا, ابھی کیا ہوگا, ٹھیک. تو یہ ہو گیا میسٹری والا. آگے آ رہا ہے, اس میں فرق ہے میں بتاؤں. اس کے بعد ہے نفسیاتی افسانہ. آج کل چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا, کافی لوگ مختلف طرح کی چیزیں لکھ رہے ہیں, تو بہت ساری قسمیں اور بھی جدید آ رہی ہے. تو یہ نفسیاتی افسانہ یہ بھی جدید ایک قسم ہے کہ اس میں کیا ہے کہ نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے اس میں بات کی جاتی ہے, صحیح. مثلا جیسے کسی کو خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو وہ کرداروں کے نفسیات کے حوالے سے وہ اس کو ایسے قسم ہے نفسیاتی افسانہ. اس میں کیا ہوتا ہے, جو لکھنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے, فرض کر لیں میں نے آپ کو اس کی مثال دی کہ ایک لڑکی کی خدا نخواستہ 3-4 دن بعد شادی کے طلاق ہو جائے. اب یہ لکھنے والا کیا کرتا ہے, جو کردار ہے ان کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس حوالے سے وہ اپنی افسانہ لکھتا ہے کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, اس کی وجوہات کیا تھی, تاکہ جو نفسیاتی مسائل ہے وہ اس سے حل ہو جائے, ٹھیک. ایک یہ سائنسی افسانہ جس میں سائنس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں, کسی بیماری کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں, یا ایلینز کے حوالے سے آپ اس میں افسانے میں ڈال سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آج کل کے جو حالات ہے اس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے, بالکل ایسے ہوائی فائرنگ کرنا کہ جس کا نہ سر ہو نہ پاؤ, وہ اس میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. مطلب باقی جو حالات ہیں وہ حقیقی ہونی چاہیے, اس میں کچھ ایسی اور چیزیں آپ افسانے کے طور پہ ڈال سکتے ہیں, اور جو آپ بالکل ایسی باتیں جو بالکل حقیقت نہیں ہو سکتی تو وہ پھر سراب خیال افسانہ ہوتا ہے, جس کو کیا بولتے ہیں, فینٹیسی بولتے ہیں. اس میں جیسے ہیری پوٹر ہو گیا, ٹھیک ہے. اب وہ بالکل حقیقت نہیں ہو سکتا, بعض لوگ حقیقت سمجھتے ہیں تو کیا کریں ہم لوگ, صحیح ہے. جیسے لارڈ آف رنگس, یہ ساری کیا سراب خیال ہے, خیال ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, تو وہ اس میں آ جاتے ہیں. ایک ہی تجسس خیز, کیا بولتے ہیں اس کو, تھریلرز, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ایسے وہ ہوتا ہے کہ جس میں خلاف قانون کوئی چیز ہو رہی ہو نا, اس پہ لکھا جاتا ہے, سمجھ میں آ کے, جیسے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی قانون کے خلاف کوئی اور کام ہو رہا ہے, اس پہ لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے مشن امپاسبل, اس میں ایسی چیزیں لکھی جاتی ہیں, تو وہ اس کیٹیگری میں آتی ہے. اور دوسرا جو آپ پوچھ رہے تھے وہ اس سے ڈفرینس ہو گیا نا, تجسس اور اس میں فرق ہو گیا. اچھا, یہ تو ہو گئی یہی قسمیں, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں غیر افسانوی تحریر. تو اس میں بھی ایک قسم ہے سوانح حیات, بایوگرافی جس کو بولتے ہیں. وہ بایوگرافی اس کو بولتے ہیں کہ ایک بندہ اس دنیا سے چلا جائے یا زندہ بھی ہو تب بھی لکھی جا سکتی ہے. مثلا ہمارے استاد مفتی محمود اشرف صاحب, ابھی ان کا انتقال ہوا, اس پہ اگر میں لکھوں ان کے حالات زندگی, تو یہ کیا ہو جائے گی, سوانح حیات, بایوگرافی ہو جائے گی. اور اگر وہ خود سے انہوں نے لکھی ہوگی, جیسے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی آپ بیتی, ٹھیک ہے. ایک اور ہے یادوں کی بارات, وہ کس کی ہے, ایک ہے حیات سعید ہے, نقش حیات ہے اس کی ہے, حسین احمد مدنی صاحب کی. تو یہ کیا جنہوں نے خود لکھی,
ٹھیک، اس کو پھر بولتے ہیں آٹو بایوگرافی. نہیں، جو دوسروں نے لکھی اس کو بایوگرافی بولتے ہیں، جو خود لکھی ہو اس کو آپ بیتی اور آٹو بایوگرافی بولتے ہیں. جس کی طرح ایک انگریز تھا پھر مسلمان ہو، آٹو بایوگرافی آف میلکم ایکس، اور اس کو کافی لوگ پڑھ کے مسلمان بھی ہوئے اس بایوگرافی کو پڑھ کے. آٹو بایوگرافی آف میلکم ایکس. میلکم ایکس. پھر اس کے بعد ایک حصہ میں سفر نامہ، کہ آپ ٹریول کر رہے اور آپ نے اس سفر نامہ لکھا ہے، جیسے تقی عثمانی صاحب کا سفر در سفر ہے، جہان دیدہ ہے، دنیا میرے آگے ہیں، فلانا ہے فلانا ہے، بہت سارے. اچھا، ایک قسم میں انٹرویو، کہ آپ کہیں جا کے کسی سے انٹرویو کر لیں پھر اس پہ آپ کتاب لکھ لیں. جیسے ایک کتاب ہے میڈیا منڈی، مختلف کالم نگاروں کی اس نے انٹرویوز کیے، پھر اس پہ کتاب لکھ ڈالی. صحیح. تو یہ بھی ایک بہت اچھی ہے کہ بڑے بڑے شخصیات کے پاس آپ جائیں، ان سے انٹرویوز کریں، ان کی زندگی کے حوالے سے اس کو کتاب میں شائع کریں. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ان کی زندگی کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پہ کیا گزری، کیا حالات گزرے کہ وہ یہاں تک پہنچے. تو وہ ان سے انسپائر بھی ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی اسٹوری میں بھی اس کو لاتے ہیں کہ یار ان پہ بھی آئے تو مجھ پر بھی یہ حالات آ سکتے ہیں. اسی طرح تحریکی یا انسپائرینشل جس کو بولتے ہیں، موٹیویشنل بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں، کہ جو امید، ہمت، استقلال، یہ چیزیں قاری میں ڈیولپ کرے. اس طرح کی کتاب کو پھر کیا بولتے ہیں؟ تحریکی. اچھا، ایک ہے پکوان، ٹھیک ہے، زبیدہ آپا کے ٹوٹکے، اور کون سا تھا، بہت ساری کتابیں جس میں ریسیپیز بتائی گئی ہو، لیکن اس میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ تصویریں زبردست ہونی چاہیے جس کھانے کی آپ ڈال رہے ہیں، اور اس میں منظم ترتیب سے کہ کتنے اسپون یہ ڈالنے ہیں، پہلے کیا ڈالنا ہے، پھر کیا ڈالنا ہے، اس ترتیب ہونی چاہیے. خاص کر کے فیمیلز کے لیے ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ بولو کہ پانی ڈالنا ہے، پھر آپ بولو کہ گھی ڈالنا ہے، تو بیڑا غرق ہو جائے گا. صحیح. اور خاص وہ چیزیں جو پاکستان میں دستیاب ہے تو ایسی آپ ریسیپی دیں. مثلا اگر آپ ایسی ریسیپی تیار کر لیں کہ بھائی افریقہ کے ڈائناسور کے انڈے اس کے جو ہے وہ ڈالنے، تو وہ کوئی بھی نہیں پڑے گا اس طرح. اچھا، ایک ہسٹوریکل تواریخی بھی ایک قصہ ہے کہ جس میں آپ تاریخ بیان کر رہے ہو، جیسے تاریخ امت مسلمہ اچھی کتاب ہے تاریخ کے حوالے سے. کوئی تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہے تو اس کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. ایک ہے ٹیکنیکل، مثلا آپ سلائی کٹائی سکھانا چاہ رہے ہیں کتاب کے ذریعے. صحیح ہے. تو یہ بہت ٹیکنیکل کام ہے، جس طرح نام بھی ٹیکنیکل ہے اور لکھنا بھی اس کا بہت ٹیکنیکل دماغ مانگتا ہے کہ آپ کیسے ایک پریکٹیکل چیز کو آپ تھیوری کی شکل میں پیش کر رہے اور لوگ اس کو پسند بھی کریں. اور ایک ہے نصابی. نصاب تو سمجھتے ہیں، بچوں کے لیے کوئی کتاب نصاب کے لیے لکھی جائے، تو اس میں بھی خیال رکھنے ہے کہ بچوں کی نفسیات اور بچوں کی ایج اس حساب سے لکھنے ہیں. مثلا یہ نہ ہو کہ آپ کو کہا جائے یار کہ آپ ماشاءاللہ ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ ہمارے KG کے لیے ایک آپ انگلش کی کتاب لکھیں، آپ تو انگلش میں بہت ماہر ہیں، اور آپ اس میں ڈال دیں کہ بھائی CSS کی ایسے رائٹنگ کے اصول ڈال دیں کہ CSS میں اگر آپ نے ایسے لکھنا ہے تو یہ لکھنا ہے، اس طرح کرنا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے، وہ بچوں کے لیول کی نہیں ہے، تو اس میں بھی خیال رکھنا. ایک ہوتا ہے تشریحی یا توضیحی. ایکسپوزیٹری بولتے ہیں اس کو، کسی چیز کو ایکسپوز کرنا. صحیح. جیسے آج کل کے ٹاک شوز ہوتے ہیں، ٹاک شوز دیکھیے، اس میں تمام شواہد لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے. جیسے شاہ زیب خانزادہ ہے، اس سے پہلے نہیں، جو بہت مشہور کامران خان نہیں تھا، کامران خان، اس کی یہ بہت اچھے تھے. ٹھیک ہے. کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورے اپنا جو مسئلہ ہے اس پہ تمام شواہد ثبوت اکٹھے کر کے پیش کیے جاتے ہیں. کسی مہمان کو بلا کے، جرگہ ہو گیا سلیم صافی کا، یا ویسے ہی اس پہ کوئی پروگرام کیا جاتا ہے کہ یہ سارے ثبوت. اس سے بھی بہت فاری اور محنت، لیکن اس پہ اگر کوئی کام کرے، جیسے شاہ زیب خانزادہ کا میں نے بتایا، میں ایک جگہ پڑھا 45 لاکھ تنخواہ ہے اس کی، 45 لاکھ. تو محنت بھی. پھر ایک ہے مدلل. ٹھیک ہے. کہ جس میں ایک مسئلہ اٹھایا مدعا کہ یار یہ مدعا ہے، اس کے بارے میں دلائل سارے اکٹھے کرے. اچھا، اور پھر مخالف کے بھی نظریے کے دلائل اکٹھے کرے. یہ میرے دلائل ہے یا یہ فلانا پارٹی کے دلائل ہے، یہ فلانا پارٹی کے دلائل ہے. اب فیصلہ عوام کرے.
اسے کیا کہتے ہیں؟ مدلل کہتے ہیں. مشاہداتی تحریر آپ کی ہو سکتی کہ آپ مشاہدہ کر کے اس میں آپ کچھ لکھیں. ٹھیک ہے، مضمون عام طور پہ اس پہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ مشاہدے میں بھی آ جاتا ہے. سفر نامہ بھی مشاہدے ہی کے ذریعے ہوتا ہے نا. اور ایک ہوتا ہے مزاحیہ تحریر، جس میں آپ مزاح، ہنسی مذاق میں کوئی پیغام پہنچایا. جیسے کہ تعلق قاسمی صاحب لکھتے ہیں جنگ میں، جنگ بھی لکھتے ہیں غالباً آج کل، تو وہ ہنسی مذاق میں کالم لکھتے اور اپنا پیغام دیتے. ایک ہے معیشت کے حوالے سے آپ کوئی لکھے، جیسے اسلام اور جدید معیشت، معیشت کے حوالے سے ساری کوئی کتاب لکھ سکتے ہیں. اکنامکس ہے تو آپ کا فیلڈ ہے زہیب صاحب. اسی طرح قانون کے حوالے سے آپ لا کے حوالے سے لکھیں، یا کیا نام ہے سیاست کے حوالے سے لکھیں. ٹھیک ہے کہ بھائی پاکستان کے وزیر اعظم کتنے گزرے، ان کے کیا کیا حالات، یہ کتاب بن سکتی. تو یہ سارے کیا ہیں کتاب، آپ ان سب پہ کسی نہ کسی ایک پر لکھ سکتے ہیں. حکایت نیریٹو والا کیا تھا؟ حکایت یہ کہ اس میں غیر افسانوی میں حکایت یہ ہوگا کہ جو حقیقی کہانی ہو، حقیقی کہانی پر اگر آپ لکھیں تو حکایت ہوگا. جیسے کہ خمیری مسلمان، ٹھیک ہے، یہ حقیقی کہانی ہے. کتاب ہے خمیری مسلمان، 2 لڑکیاں مسلمان ہو جاتی ہیں، ان کی کہانی. اب یہ افسانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور افسانہ پھر وہ ہوتا ہے جو حقیقی نہ ہو بلکہ مصنف نے اپنے ذہن سے پیدا کیا. تو یہ فرق ہے حکایت ہی غیر افسانوی تحریر میں اور افسانوی تحریر میں. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ نہیں کلیئر؟ اچھا